اور قربان جاؤں آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں اس گھرانے کے 3 لوگ غزوہ احد میں اللہ کو پیارے ہوئے. سیدنا ابو جابر عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر جمیل ہم نے کرنا ہے. وہ بھی شہید ہوئے, ان کے بہنوئی بھی شہید ہوئے, اور ان کے شہزادے عمر بن جمو کے خلاد بن عمر جمو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے. عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم نے ذکر کرنا ہے, یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کریم آقا علیہ السلام جن کے لیے اکثر دعا فرمایا کرتے تھے, یا اللہ انصار پر کرم فرما, ہماری طرف سے انہیں اجر عطا فرما. اور عبداللہ بن حرام کا سعد بن عبادہ کا نام لے لے کر میرے آقا ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں قربان جاؤں کہ جن کی بابت میرے آقا نے فرمایا کہ خالق کائنات کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بغیر حجاب سے کسی سے بات کرے, لیکن عبداللہ بن حرام وہ صحابی ہیں کہ میرے رب نے عبداللہ بن حرام سے بغیر حجاب کے شہادت کے بعد ان سے ہم کلام ہوئے اور انہیں ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. جب وہ بولتے ہیں تو علم و حکمت کے دریا رواں ہو جاتے ہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب خوش آمدید کہتا ہوں. میں تو ابھی تک اس پروگرام جو آخری ہم نے کیا تھا اور وہ جو آپ نے مکالمہ بیان فرمایا جو رب کائنات کی عطا سے جو آپ کو عطا ہوا بیت عقبہ کبیرہ کے موقع پر جو سرکار دو عالم نے عطا فرمایا, اور وہ جملہ میں اسی نشے میں ہوں کہ کریم آقا کی بارگاہ میں جب انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو کیا ہمیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے, تو کریم آقا نے جملہ دیا تھا کہ تمہارا ذمہ میرا ذمہ, تمہارا خون میرا خون. اور یہ جملہ مفتی صاحب کمال کا تھا. یقین کریں میں پورے ہفتے اس کے نشے میں رہا. کریم آقا نے فرمایا سن لو میں تمہارا ہوں, میں تمہارا ہوں, میں تمہارا ہوں, تم ہمارے ہو. میں چاہتا ہوں وہ مکالمہ ادھورا رہ گیا تھا, وقت کی کمی تھی. اس مکالمے کو پھر ذرا ایک دفعہ اپنے نورانی لبوں سے ادا فرمائیں. جی حامدہ و مصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. یقیناً یہی بات ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جان نثاری, سبحان اللہ, جان فروشی, ان کی وفاداری, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرب, تعلق, عشق, محبت, غلامی, جب ہم اس کے واقعات اور تذکرے پڑھتے ہیں, کرتے ہیں, سنتے ہیں تو روح کو بھی ایک نشہ آ جاتا ہے, ایک کیفیت ہوتی ہے, مشام جام معطر ہوتے ہیں. اور پھر میرے آقا کی جو ان پر شفقت ہے, میرے آقا کا جو کرم ہے, میرے آقا کی عطائیں ہیں, جی جو عنایتیں ہیں, جو نوازشیں ہیں, جو رافتیں ہیں, جو رحمتیں ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ اس مکالمے کے اندر بھی اپنے نقطہ عروج پر نظر آتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ مکالمہ یہیں سے وقت ختم ہوا تھا کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا تھا جی کہ آقا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بعد میں آپ اپنے اعزا و اقربا کے پاس, اپنے رشتہ داروں کے پاس, اپنے آبائی وطن واپس چلے جائیں. اللہ تو میرے آقا نے جو جواباً ارشاد فرمایا نا, میں ان عربی الفاظ کا اردو ترجمہ منوان ترجمہ سنانا چاہتا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا تھا, جی فرمایا نہیں نہیں بلکہ میرا خون تمہارا خون ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, میرا ذمہ تمہارا ذمہ ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا میں تمہارا ہوں. ہائے ہائے مفتی صاحب کیا بات ہے, کیا کہنے مفتی صاحب. میں تمہارا ہوں, تم میرے ہو. جی میرے آقا نے فرمایا جس سے تم لڑو گے میں بھی اس سے لڑوں گا, ٹھیک, جس سے تمہاری صلح ہوگی میری بھی اس سے صلح ہوگی. اب جب میرے آقا نے اتنی بڑی بات کہہ دی نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اعزاز دے دیا نا. واہ 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 واہ. اچھا مفتی صاحب میں پھر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو عہد و پیمان ہوتے ہیں یہ زندگی تک ہوتے ہیں, جی لیکن سرکار نے کیسا کہا میں تمہارا ہوں, آج تک مدینہ والوں کے پاس ہے. جی بے شک آج تک ہیں, اور حشر کے میدان میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ہوں گے, کیا کہنے, سبحان اللہ, اور غلام آقا کے ہوں گے. واہ واہ, وہاں بھی میرے آقا فرمائیں گے کہ یہ میرے ہیں. میرے. اب عرض یہ کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا جب شرف دے دیا نا, تو ان لوگوں میں سے کچھ احباب کے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آخری بات کہہ دی ہے, تو ایک دفعہ پھر ان کو متوجہ اور متنبع کر لیں, ایک دفعہ پھر ان کی توجہ لوگوں کی کہ سن لو آقا کیا کہہ رہے ہیں. تو ان میں سے
حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عباس بن عبادہ بن ندل انصاری، ٹھیک، ان دونوں میں سے کوئی ایک، باختلاف روایت، انہوں نے کھڑے ہو کے پتہ کیا کہا اے اہل یثرب، خبردار رہو کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو، یہ بیعت ساری دنیا سے لڑائی مول لینے کے مترادف ہے، اللہ اکبر، خوب جان لو کہ اس کے نتیجے میں ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہمارے شرفاء قتل کیے جائیں، ہمارا مال برباد ہو جائے، عزت و ناموس خطرے میں پڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ مشکلات و مصائب کے ہجوم سے گھبرا کر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے حوالے کر دو، اللہ اکبر، ایسا نہ ہو کہ اگر تم کو اپنی جانوں کا خوف ہے، اپنی جانوں کا خوف، اپنی جان سے پیار ہے، تو پھر ابھی انہیں چھوڑ دو ہاں، اور صاف صاف عذر کر دو، اور اگر آخری دم تک ان کا ساتھ دینے کی ہمت ہے تو پھر ان کا ہاتھ تھام لو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں کلیئر کٹ، جب بات انہوں نے کہہ دی نا، جی، دو ٹوک، دو ٹوک بات جب کہہ دی نا، تو اب جواباً کسی کو ڈر جانا چاہیے تھا، تھوڑی سی گھبراہٹ ہونی چاہیے تھی، تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے تھا کہ یار پتہ نہیں کتنا بڑا خطرہ ہے جس سے ہر ایک آگاہ کر رہے ہیں۔ پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگاہ کیا، اسد بن زرارہ آگاہ کر رہے ہیں، تو اتنا بڑا خطرہ، لیکن سب انصار نے جو اس وقت موجود تھے حضور کی بارگاہ میں، 75 نفوس قدسیہ یثرب سے آئے ہوئے، بیک زبان کہا ہاں ہاں، اللہ ہم سب خطرات کو دیکھ کر ہی تو بیعت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم جانتے ہیں شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ واہ واہ مفتی صاحب، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہمیں سب پتہ ہے، اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب یہ وہ بات جو بھی آپ نے پہلے حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنا دی تھی واہ واہ واہ، کہ جنت کے حوالے سے صحابہ اکرام کا حرص طمع، اس کی جستجو تلاش اللہ اکبر، اور اس کے لیے قربان ہونا، یہ کس قدر تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اب اس موقع پر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنا عہد و پیمان کما حق کو پورا کر دیں تو ہمارے لیے کیا ہوگا اس کے صلہ میں؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تو میرے آقا نے ایک ہی جملے میں کہا جنت، جنت، واہ واہ واہ، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بے شک، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ جب یہ کہا نا جنت تو عاشق مچلنے لگے، بے قرار ہوئے، مضطرب ہوئے، تڑپ تڑپ کے ذوق و شوق سے آگے بڑھے اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے گئے ہیں، بیعت کرتے گئے اور مشرف با اسلام ہوتے چلے گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت اس موقع پر بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔ یہ جملہ ریپیٹڈلی میں نے کیوں کہا بھلا؟ جی مفتی صاحب، بیعت عقبہ کبیرہ یا بیعت عقبہ اخرى یا بیعت عقبہ کبریٰ، جی مفتی جس کے اندر 75 نفوس قدسیہ شامل تھے، اس بیعت میں شامل ہونے والوں کا مقام و مرتبہ درجہ اصحاب بدر سے بھی اوپر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بدری صحابہ ہیں ان کا مقام کتنا ہے؟ ان کو کہہ دیا کہ اے معلومات، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، واہ واہ، ان سے بھی اونچا، ان سے بھی اونچا ان احباب کا درجہ ہے جو اس بیعت کے اندر آ کے شامل ہوئے تھے۔ اور جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عامر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس زمرہ کے اندر شامل ہے، اس طبقہ میں شامل ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے ادھر میرے بدر آقا میں بھی کی، شامل ہے، ادھر بدر میں بھی شامل ہے، احد میں بھی شامل ہے، واہ واہ واہ، صحابہ بدر میں۔ سبحان اللہ، تو یہ پھر درجہ بدرجہ اس سے اوپر یہاں ہے۔